بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیانے کہتے ہیں کہ کسی شخص سے جب کہ اس کی عمر 40-50 سال ہو چکی ہو، اگر اس سے آپ بات کریں گے، وہ جس طرح گفتگو کر رہا ہے، جس طرح کی باتیں کرتا ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پیدائش کس ماحول میں ہوئی، کس طرح سے وہ پلا بڑھا، کن لوگوں کے ساتھ رہا، کیا اس کی سوچ ہے اور کس طرح کا اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. اس سب کا اس کی گفتگو سے، اس کے جملوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب بالکل اسی طرح آپ دیکھیے، اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو مریم نواز صاحبہ کی اگر بات کریں تو نہ صرف اپنے خطاب سے بلکہ جو وہ ٹویٹس کر رہی ہیں، جس انداز سے کر رہی ہیں، اس سے بھی بہت کچھ پتہ چلتا ہے. اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے ان کی سوچ کیا ہے. مریم صاحبہ نے، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ پچھلے 3 گھنٹے میں، 2 سے 3 گھنٹے میں 19 ٹویٹس کی ہیں جن میں انہوں نے عمران خان اور سپریم کورٹ کو نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ صرف اپنے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے لوگ دکھائے ہیں کہ وہ پتہ لگ رہا ہے بیچارے مزدور، ان کو شاید پیسے لے کر لائے ہوئے اوپر چھت پر کھڑے ہیں اور وہ پھینک رہے ہیں، جن کے لیے یعنی پتہ لگ جاتا نا، ایک ہوتا ہے ایک شخص ایک کارکن ہے اور جذبات کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے، ایک ہے کہ جناب لوگ لائے گئے اور وہ بھی چند آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہ جی وکلا کنونشن میں گئی ہیں اور وہاں وہ خطاب کرنے لگی ہیں. خطاب کیا تھا؟ صرف سپریم کورٹ پر حملہ تھا. اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ کوئی محلے کی جس طرح لڑائی نہیں ہو رہی ہوتی اور اس میں ایک دوسرے پر جملے کسے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بدماشی اور غنڈہ گردی یا اس طرح کوئی، تو وہ بولا جا رہا تھا. بالکل اس انداز سے گفتگو ہے اور اسی انداز سے امیچور آپ دیکھیں کہ ٹویٹس کر رہی ہیں، ری ٹویٹ کرتی چلی جا رہی ہیں کہ اچھا اس سے ٹویٹر بڑھیں گے، کوئی لوگ اور زیادہ غلط اور غلیظ گفتگو کریں گے میرے مخالفوں کے خلاف تاکہ میں ان کو ری ٹویٹ کر رہی ہوں. تو اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے مینلی 2 ٹویٹس کی ہیں پورے دن میں، یعنی انگریزی اردو کا اگر آپ کریں تو ٹویٹس ایک ہی تھیں، دونوں کو ایک دفعہ اردو اور ایک دفعہ انگریزی میں کیا ہے. ابھی جو ان کی لیٹسٹ ٹویٹ آئی وہ یہ ہے کہ جی ایک مرتبہ پھر خاص طور پر ماہ مقدس رمضان المبارک کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. OIC کی ذمہ داری ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل عالمی برادری کو بتائے کہ اس قسم کی وحشت سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. یہ جو مسجد اقصی میں جس طرح تشدد کیا گیا مسلمانوں پر، اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی. اچھا، اسی کو انہوں نے انگریزی میں بھی کیا. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، آج رات نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ہم چاروں صوبوں میں 75 سے زائد مقامات پر یوم تشکر منا رہے ہیں. عدالت عظمیٰ آئین کے ساتھ کھڑی اور نظیر ضرورت جسے قانون کی حکمرانی کو پس پشت ڈال کر بروئے کار لایا جاتا ہے کو خیر بات کہہ چکی ہے. حقیقی آزادی کی جانب بلا شبہ یہ ایک بڑا قدم ہے. میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں گا اور انہیں اس حقیقی خطرے کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود مقتدر مافیا انتخاب نہیں کروائے گا کے بارے میں آگاہ کروں گا، کیونکہ یہ گروہ شکست سے خوفزدہ ہے. ہمیں دستور کو بالادست رکھنے والی اپنی عدلیہ کی حمایت و تحفظ کی خاطر پرامن احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہنا ہوگا. اب عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام کی بات کر رہے ہیں، لوگوں میں آ رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ جی یوم تشکر منانا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ حملے ہوں گے. مریم صاحبہ وہی کر رہی ہیں. اب مریم نواز صاحبہ نے جو وہاں پر باتیں کی ہیں کہ جی 2-3 جج اگر ہٹا دیے جائیں تو عمران خان جو ہے اس کی پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی، یہ بالکل وہی باتیں ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے یہی کہا جا کر. یہ خود بھی قمر جاوید باجوہ صاحب بھی خود، اور ان کے تو اب انٹرویو آ گئے ہیں کہ یہ رہتے تو بڑے خطرناک ہوئے، تو وہ جا کر بتاتے رہے کہ جی یہ دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شہباز شریف دیکھیں گالیاں بھی دیتے رہے تو چپ کر کے سنتا ہے، انہوں نے خود کہا نا جی. تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں ان کی سوچ کا اور ان کا کیا کہیں میچورٹی کا. تو اب وہ جو پلان تھے کہ جی یہ جائے گا تو ختم ہو جائے گی مقبولیت، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، بڑا اس نے برباد کر دیا جی، معیشت یہ ہے وہ. اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے کہ اب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ثابت ہوئے ہیں، بدترین حکومت یہ ثابت ہوئی ہے ہر لحاظ سے. مہنگائی، انسانی حقوق کی پامالی، معاشی بدحالی، یعنی 4% ورلڈ بینک کہہ رہا ہے پاکستان کی اکانومی جائے گی 4%. سوچیں آپ ذرا، عمران خان 6% اور یہ 4% پر. ایک سال میں اتنی بربادی کون کر سکتا ہے؟ لیکن جب نفرت ہوگی، جب آپ کا ذہنی توازن نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا اور ذہنی صلاحیت ہی ایسی ہوگی تو پھر یہ حرکت. جب مریم صاحبہ جیسے لوگ ہوں گے جو PDM کی سب سے بڑی پارٹی چلا رہے ہوں گے اور اس پارٹی سے حکومت چل رہی ہوگی تو باقی کیا بچے گا؟ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ہوتے ہوئے نون لیگ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، PDM کو نہیں ضرورت دشمن کی. اب مجھے بتائیں جو کچھ سپریم کورٹ کے خلاف یا ججز کے خلاف کہا جا رہا ہے اس کے بعد کوئی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور اب آپ دیکھیں
کہ خود نمائی نظر آتی ہے مریم صاحبہ کہ یہ جا رہی ہیں, خود ہی کر رہی ہیں ٹویٹس. کیا عمران خان صاحب نے کبھی مریم صاحبہ کے حوالے سے کہ مطلب یہی کہ جی یہ جو عمران خان کہہ دیں کہ یہ جو پھول شاور کیے جا رہے ہیں دیکھیں سرکل کر کے, جی یہ دیکھیں مزدور لگ رہا ہے بلائے ہوئے ہیں اور ان کے تھرو جناب وہ پھولوں کی پتیاں اور چند لوگ ارد گرد ہیں اور یہ نظر آنا چاہیے, اور پھر ان کو آپ شیئر بھی کر رہے ہوں خود سے, کبھی عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے یا آپ کو اٹیک کر کے اس طرح کا اٹیک کیا ہو؟ یہ کیا کر رہی ہیں, وہ دیکھو جی آ رہا ہے, اس کی گاڑی جناب اس کے اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے, وہ جی ارد گرد شیلڈ رکھتا ہے, وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے, اور ان کو ایسے ٹویٹس کو ری ٹویٹس کر رہی ہیں. دیکھیں کتنے ٹویٹس ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں صرف یہ کہ جی پھول نشاور ہو رہے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں. اور چلے شکر ہے الاقصی مسجد پر جو ہوا ہے وہ بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ یہی ہوگا جی عمران خان کر دے گا تو میں کر دوں اس سے پہلے کہ کوئی اور نہ ہو جائے. اب پتہ نہیں وہ لوگ کہنے جی افطاری کا بھی کچھ ہو جائے گا شروع, جب عمران خان صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ لوگ زمان پارک میں باہر آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. اب کہتے ہیں جی جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی, ہم سے کہا جا رہا ہے وہ فیصلہ مانو, وہ فیصلہ جس کو معزز جج صاحبان فیصلہ ہی نہیں ماننے سے انکاری ہیں, اس کو قوم پر مسلط کیا جا رہا ہے, یہ پہلی بار سنا ہے. اب آپ دیکھیں ان کا کہنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت ہے, سپریم کورٹ میں 15 اس وقت ججز ہیں, کوئی ایک جج اگر فیصلہ دے گا نا تو یہ پتہ ہے کیا کہیں گے کہ جی 14 ججوں نے تو نہیں دیا, تو 14 جج جو ہیں وہ تو ہمارے حق میں ہیں. یہ ان کی منطق ہے. یہی ججز ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا. اب اصل میں ایسے لگ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جی 14 کو ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں, اس کے حوالے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے, تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہا ہے. الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ہوا ہے. چونکہ اب وہ 14 یہ تو کہہ رہی ہیں ان کے, اب دیکھیں انہوں نے جن کو بھیجا عرفان قادر صاحب کو کہ جا کے آپ, یعنی وہ کابینہ کا ایسا تھے, وہ استعفیٰ دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کے وکیل بنتے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں الیکشن ہو سکے, آپ کروا کے دکھا دیں الیکشن. یہ بھی ساری حکومت کہہ رہی ہے کروا کر دکھائیں. وہ جناب جس کو کہتے تھے آئینی ادارہ, اب عرفان قادر کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ اس کو حکم نہیں دے سکتی الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے ان کی چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں, اور انہوں نے کہا جی ہم بالکل منون یعنی بالکل ایز اٹ از عمل کریں گے. جو سپریم کورٹ نے جس طرح سے دوبارہ شیڈول جاری کر دیا ہے, اور اس کو تھوڑی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ جو صدر کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول آیا تھا, اس پر اسی طرح عمل ہوگا. یعنی اب 10 تاریخ تک رپورٹ بھی آئے گی, 11 تک الیکشن کمیشن بھی بتائے گا کس نے تعاون کیا کس نے نہیں. نگران سیٹ اپ سے, پنجاب کے نگران سیٹ اپ سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے, اور وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں گے, الیکشن کریں گے, الیکشن کروائیں گے. اب مریم صاحبہ شاید اس دکھ اور غم میں کہ جناب جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, کیا کریں, یہ تو عجیب و غریب ہو گیا کام. تو لہٰذا اس میں اب وہ جا کر جناب حملے شروع کر دیا. جس طرح ہوتا ہے نا انسان جب ہار جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کچھ اور تو نہیں, گالیاں دینی شروع کر دو, تو یہ گالیاں بھی گلے پڑنی ہیں. اور عجیب و غریب باتیں کہ جی الیکشن وقت پر ہوں گے, اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا, اسے ماننا کیسا. اب یہ وہ پھر انکل سے پوچھا ہے کہ انکل کیا اینگل دینا ہے, تو انکل نے یہ اینگل دلوا دیا ہے. انکل بھی الیکشن نہیں لڑ سکے, ویسے وہ پتہ لگ گیا تھا ان کا پرویز رشید صاحب کا کہ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنا بل ہے لاکھوں روپے کا, وہ آج تک دیا ہی نہیں وہ پنجاب ہاؤس کا, تو وہ سینیٹی الیکشن نہیں لڑ سکے. وہ کہتے جی اچھا یہ بھی دینا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ پتہ نہیں کتنے عرصے کا تھا, سال سے شاید زیادہ کا تھا, وہ بل ہی نہیں دیا ہوا, وہاں جا کے مفت رہتے رہے ہیں جناب, سرکاری خرچ پر وہاں رہتے رہے ہیں, اور بل بھی نہیں دیا ہوا تھا. تو وہی انکل جو ہیں وہ پھر نہ مروا دیں. اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ پہلے والد صاحب کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی وزیر اعظم نااہل ہوئے تاحیات, اب وہ اپنے چچا کو بھی تاحیات نااہل کروانا چاہتی ہیں. وہ تو اب فواد چودھری کہتے ہیں وہ تو انتظار کر رہی تھی اس لمحے کا کہ کم از کم ان کی باری آ سکے گی, لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں جب کسی اور کے لیے گھڑک ہوتے ہیں تو اپنا بھی برا حال ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں اس پر وہ کہہ رہی ہیں ہاں لگا دو مجھ پر نااہلی, جو کرنا کر لو. اچھا پلان کیا ہے کہ اچھا مجھے اس طرح نااہل کیا جائے گا نا, مجھے بلایا جائے گا نا عدالت میں, تو میں بھی عمران خان کے ساتھ کس طرح پیش ہوں گی. عمران خان جس طرح جاتا ہے نا, لوگ اس طرح آئیں گے تو ہم بھی اس طرح سے اکٹھے کر لیں گے لوگ, اور بہت لوگ آئیں گے, اور میں جاؤں گی, اور اس طرح میڈیا کوریج. تو پہلی ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان پر تو ہم نے پابندی کی ہوئی ہے, غیر اعلانیہ سر ویسے تو قانونی طور پر نہیں ہے, تو میں جاؤں گی, تو یہ پلان ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں کہ یہ کابینہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے صاف کہا ہے, اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے, یہ اب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اور صدیق جان صاحب نے ہمارے پروگرام میں بات کی ہے, بول نیوز کے بیورو چیف نے, کہ یہ سوچ ہے کہ یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان اتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اتنے درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس آ سکتا ہے, اور یہ بالکل صاف اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس طرح سے ہے.
تو ان کو مریم صاحبہ کو یہ ہے کہ بس جج وہ ہے جو ہمارے فون اٹھائے اور سن کر جو ہم کہیں وہ کہہ دے کہ جی بالکل ہو سکتا ہے، صرف وہ ان کے لیے جج ہیں. اب کہتے ہیں عمران خان کے پیچھے 3-4 ججز ہٹا دو تو دھڑام سے گر جائے گا. یہی سوچ تھی کہ جناب یہ الیکشن میں تو یہ اس کا کوئی بچے گا ہی نہیں، اور دیکھیں ابھی تو دھڑام سے آپ گرے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اچھا پھر اس کے ساتھ جناب آپ دیکھیں ایک اور معاملہ جو آیا ہے جس پر مریم صاحبہ نے، یاد آپ کو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کیا ٹویٹ کیا تھا، اور کتنا پاکستان میں غم و غصہ پایا گیا، کتنا ان کو منع کیا کہ آپ نے یہ کس طرح ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، ایک ہیرو صحافت کا، پاکستان کا ہیرو. دیکھا تھا پھر اس کا جنازہ آپ نے، تاریخی جنازہ تھا، اس کے بارے میں جس طرح سے ٹویٹ کیا، ان کے تابوت کے بارے میں جو کہا، اف اف. یعنی جب انسان دنیا سے چلا جائے تو یہ تو حد ہے نا کہ اس کے بعد بھی آپ اس کے بارے میں کچھ اس طرح مذاق اور پتہ نہیں کیا کہیں اس کے تابوت کا، اس کے جسد خاکی کا، اور وہ بھی ایک ہیرو، وہ پاکستان سے عشق کرتا تھا. بہرحال جناب تو اب اس ارشد شریف کیس میں تحقیقات پر مطمئن نہ کیا گیا تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا، یہ بات سپریم کورٹ نے کہہ دیا. اور جوڈیشل کمیشن اگر بن گیا تو پھر بہت سے نام آئیں گے، چونکہ وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ تسنیم حیدر نون لیگ کا 20 سال کا ساتھ ترجمان، اس نے کیا کچھ کہا ہوا ہے. وہ ناصر بٹ جو آج کل تیرے قتل کے کیس میں جناب ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، وہ پھر بھی پھر رہے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ تک پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے پلڑا برابر، یہ ہے پلڑا برابر. 3 قتل کا ملزم 1996 سے، وہ ہر وقت نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کسی نے بندے کہا جی، اس نے کہا کہ جی ارشد شریف کو تو ہم نے پار لگا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، عمران خان کا بھی یہ کرنا ہے ہم نے. تو وہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو ایک ایک چیز پھر سامنے آئے گی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کا کہنا، محسن نقوی کا کہنا کہ جی الیکشن تو ہم نے کروانے ہیں، 14 مئی کو ہی ہوں گے، یہ ان کا سارا تھا، ہو ہی نہیں سکتے، دیکھیں گے. تو وہ جو رانا ثناء اللہ دہشت کی علامت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی متنازع الیکشن ملک کی تباہی کا باعث بنے گا، وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں. تو ان کے باوجود ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب تو الیکشن کمیشن ہی ہماری مان رہا، جو ہمارے اشارے پر، جس کو تو منشی کہہ دیا گیا تھا ہماری وجہ سے، اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے. محسن نقوی بھی کہے گا جی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل ہوگا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اس پر اب وہ گالیاں دینے پر اتر رہی ہیں، اور سپریم کورٹ تک کو کہ جی کر دو، کوئی ہمیں مل جائے، کوئی بیانیہ مل جائے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے نہیں بنتے بیانیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب کہتی ہیں جی کیا کسی عامر کو نائل کیا گیا؟ جب کیا منتخب وزیر اعظم کو کیا. مریم صاحبہ کہتی ہیں ہاں جی ایک منتخب وزیر اعظم کی عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی چلتا کیا تھا، اس کو بھی ذرا شامل کر لیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کتنی دفعہ چلتا کیا منتخب لوگوں کو، یوسف رضا گیلانی کو. اب تو اور بات ہوگی نا، اب تو سب ٹھیک ہو گئے ہیں، ورنہ سازشیں کون کرتا رہا بھٹو کے خاندان کے خلاف. آج وہ بھٹو عظیم ہو گیا جی. آج شہباز شریف صاحب اس کے حق میں تقریریں کر رہے تھے. جس بھٹو کہتے تھے نواز شریف صاحب غیر شہید ہے، یہ کیا شہید کی بیٹی بنی پھرتی ہے، کوئی شہید نہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو، یہ ایسے ہی ہے ویسے ہی ہے. ان کی تقریریں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو عجیب و غریب یعنی اب ہوتا ہے کہ اقتدار اکیلے اب ہو نہیں سکتا، عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو مل کر اب کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے تو اس وجہ سے. اور ان کے تو والد صاحب ابھی حالیہ جو انہوں نے خطاب فرمایا، وہ پریس کانفرنس وہ 3 لوگوں کے سامنے جو کی ہے، اس میں انہوں نے فرما دیا ہے کہ جی ہمارے لیے کیوں نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، کہ جی عامر کے لیے ہمیشہ نظریہ ضرورت ہوتا ہے، تو اگر مان لیا نظریہ ضرورت تو کسی پرائم منسٹر کے لیے بھی نظریہ ضرورت کر دینا. مان رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت صرف تھا، آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور ان کی تقریریں ہیں کہ ایک گھڑی نہیں ایکشن آگے جا سکتے. بھائی 10 وزیر اعظم چلے جائیں، 10 وزیر اعظم چلے جائیں تو کوئی نہیں، سپریم کورٹ کے حکم کو ماننا ہے، سپریم کورٹ کے حکم ماننا ہے. آج دیکھیں کیا ہو گیا ہے. تو یہ بکھلاہٹ ہے، یہ ایک شکست خوردہ ذہن، مایوس ترین ذہن کی علامت ہے. جو ٹویٹس ہیں ان کے، جو گفتگو ہے ان کی، جن لوگوں کو وہ ری ٹویٹس کر رہی ہیں، پھکڑ اور عجیب اور سطحی گفتگو کرنے والے. کیا آپ اگر اپنے آپ کو نیشنل لیڈر سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے تو پرائم منسٹر بننا ہے، کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، کوئی اس طرح سے انداز اپناتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی اگر اس لیول پر، میں نریندر مودی کی بات نہیں کرتا، تو اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کوئی دنیا میں جو نیشنل پالیٹکس میں ایک لیڈر لیول کا ہو، یا جو سمجھتا ہے جی مجھے وزیر اعظم بننا ہے، یا جو کوئی سمجھتی ہوں خاتون تو اس لیول کی ہوں کہ میں چیف آرگنائزر بڑی پارٹی کی، سب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجئے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے عرض کر دیا، کیسز کے فیصلے جس طرح آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. اب 3 چیزیں توشہ خانہ آپ دیکھیے انہوں نے بنایا. وہ جب اپنے قصے آئے تو سارا ہی وہ جو بیانیہ بنایا تھا پچھلے 11 مہینے میں انہوں نے آتے ہی کہ توشہ خانہ وہ سب دھڑام سے، جب عمران خان صاحب نے ایک ایک چیز ڈکلیئر کر دی، وہ گھڑیاں وغیرہ سب،
ان کو بیچنا, ان کو سارا کچھ اپنے ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے جو چھپایا ہوا تھا گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ, پھر جو کہتی ہیں اناناس, وہ گاڑی بھی نکل آئی ان کی بھی, خود انہوں نے لکھ کر دیا ہوتا, تو وہ سارا قصہ سارا تمام ہو گیا, ان کو الٹا پڑ گیا. پھر انہوں نے جو ٹریان کیس بنایا ہوا ہے وہ بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے, وہ بھی ان کے الٹا گلے پڑ رہا ہے, وہ بھی ختم ہو جانا. اور ابھی جو ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی آپ تفصیل اس میں دیکھ سکتے ہیں, ایف آئی اے جو گیا تھا عمران خان کی ضمانت منسوخ کروانے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا 2 ججز کا فیصلہ آ گیا کہ یہ تو ایک بھی ثبوت نہیں ہے عمران خان کے خلاف, ایف آئی آر تک جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے, بنتی ہی نہیں ہے ہی نہیں, وہ سارا کیس انہوں نے اڑا دیا. تو اب اس کی بھی بکھلاہٹ ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے بھی نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے. اور ایک اور کام جو ہو گیا ہے, عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا ہے 22 افسران کے حوالے سے پی ٹی آئی کی شکایت کا جائزہ لیں. الیکشن کمیشن ان 22 افسران کے حوالے سے 7 دن کے اندر فیصلہ کرے وہ کیسے پنجاب میں رہ سکتے ہیں, جنہوں نے ظلم کیا 25 مئی میں جو رہے, جو پتہ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, تو ان کو کس طرح سے لگا دیا گیا. اب یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا, پھر دیکھیں ان کے جو حامی چینلز ہیں وہ جس طرح چیف جسٹس کے چہرے کو یعنی عجیب بنا کر اس کو مسخ کرنا یا اس طرح کرنا, اس کے ساتھ ٹائٹل لگا رہے ہیں. کہیں ایسے ہوتا ہے, کہیں ایسے ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں. یہ ہے مطلب سوچ. اچھا, اور آخر میں جناب یہ مریم صاحب نے کہا جی جن الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں اور جو الیکشنز عمران خان سہولت کاروں سے سہولت کاری کے لیے مانگ رہا ہے, کل کو انشاءاللہ جب ہار جائے گا تو ان الیکشن کو یہ نہیں مانے گا, کہے گا مجھے اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, رانا ثناء اللہ نے ہرا دیا مریم نواز شریف. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ادھر بھی بات کرنی ہے ادھر بھی بات کرنی ہے. بھائی آپ الیکشن کروائیں تو صحیح, پتہ لگ جائے گا. اور خود کہہ رہی ہیں الیکشن نہیں کروانے, پھر کہتی ہیں جب ہوں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ مانے گا نہیں. کوئی ایک بات نہیں کر رہی. تو اسی طرح سے جناب ان کی پوری جو اسپیچ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مریم صاحبہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں. وہ ایک بیانی کے لیے کر رہی ہیں, مایوسی میں کر رہی ہیں, جھنجھلاہٹ بکھلاہٹ میں کر رہی ہیں, ہو کیا گیا ہے اس طرح. یعنی اب وہ والد کے بعد اب چچا کے پیچھے پڑ گئی ہیں, ان کی بھی اقتدار کا خاتمہ وہ چاہتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اس طرح یہ گالیاں اور گفتگو کرنے سے جو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں کرتی رہی ہیں, عمران خان صاحب کی توجہ اس طرح نہیں حاصل کر سکیں. ان کی ساری تقریر عمران خان پر ہے. اب انہوں نے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو سپریم کورٹ کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے. تو آپ ان کے ذہنی کیفیت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اللہ حافظ.